بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ بازار میں صرف سلام کرنے کی غرض سے جانا یہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ مبارک ہے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں صرف اس لیے ہی جاتے تھے تاکہ جا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں۔ آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم بازار جاتے ہیں تو اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں کے اندر مصروف رکھتے ہیں۔ ہم جب بھی فری ہوتے ہیں تو ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم فحش گوئی کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے وغیرہ سنتے ہیں اور طرح طرح کی ہم فضولیات باتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں کے اندر مصروف رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو نیکیاں کمانے کے اندر مصروف رکھتے تھے۔ چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ سلام میں پہل کون کرے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور تھوڑے زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ لیکن عاجزی اس میں ہے، عاجزی اس میں ہے کہ سلام میں پہل کی جائے، اگلے بندے کا انتظار نہ کیا جائے۔ اگلے بندے کا انتظار کیے بغیر ہی سلام میں پہل کرنا یہ عاجزی والا طریقہ ہے کہ مجھ سے عمر میں یا مقام میں چھوٹا ہے تو اس لیے پہلے وہ سلام کرے تو اس کے بعد میں سلام کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، یا اس بات کا انتظار کرتے رہنا کہ وہ کب مجھ کو سلام کرتا ہے، تو اس بات کو نظر انداز کر دیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی والی سنت کو اپنائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عاجزی والی سنت پر عمل کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند لڑکوں کے پاس سے گزرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی فرماتے ہوئے ان کو سلام میں پہل فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام پہلے فرمایا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی والی سنت ہے۔ تو میٹھی سلام بھائی، دیکھا آپ نے ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر منکسر المزاج ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو بھی سلام میں پہل فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کاش ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عاجزی والی سنت کو اپنائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عاجزی والی سنت پر عمل کرتے ہوئے چھوٹے بڑے کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے بلکہ سلام میں پہل کریں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ کیونکہ ہم نے پہلے بھی ایک بتوا بیان کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو لوگ آپس میں سلام کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ان کے درمیان 100 رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 90 رحمتیں وہ انسان کے نامہ اعمال میں داخل کی جاتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے، اور 10 رحمتیں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں جو جواب دیتا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو 90 رحمتیں چاہیے یا 10 رحمتیں چاہیے۔ اور آج کی ویڈیو کا دوسرا جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو سلام بھیجتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کا ہمیں جواب کیسے دینا ہے۔ حضرت غالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی نے بتایا کہ میرے والد صاحب نے میرے دادا جان سے روایت کیا کہ مجھ کو میرے والد ماجد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں، میرے والد نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر اور تیرے باپ پر سلام ہو، تجھ پر اور تیرے باپ پر سلام ہو۔ یہ طریقہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے کہ سلام بھیجا جائے تو اس کا جواب کیسے دینا ہے کہ تجھ پر اور تیرے باپ پر سلام ہو، کہ جب کوئی کسی کا سلام لائے تو اس طرح جواب دینا ہے، علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام، یعنی تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو جس نے سلام بھیجا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں درس ملا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنا صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام بھیجنا صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات ہیں
اور عشاق زائرین مدینہ کی معرفت سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام بھیجتے ہیں، اور آج بھی یقیناً حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اور آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ فلاں انسان کو میرا سلام کہنا، تو آگے فوراً سے جھٹ سے خود ہی کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے۔ تو یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ سلام آپ کو نہیں کیا بلکہ آپ کو تو ایک امانت سونپی جا رہی ہے۔ سلام تو اس انسان کو بھیجا ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں یا جس کے پاس آپ نے جانا ہے، تو سلام تو اس کو بھیجا جا رہا ہے، تو جواب آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو صرف امانت دی جا رہی ہے، تو آپ نے اگر ہاں کر دیا کہ میں پہنچا دوں گا آپ کا سلام، تو آپ پر واجب ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، آپ نے اس امانت کو اس انسان تک پہنچانا ہے۔ تو جب بھی اگر ہمیں یا ہم کسی کو سلام دیتے ہیں تو آگے سے وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس کے پاس ایک امانت رکھی جا رہی ہے، اگر وہ ہاں کرے گا تو اس انسان کا اس انسان تک جواب دینا، اس امانت کو پہنچانا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر پہنچا دے گا تو ثواب اس کو ملے گا، اگر نہیں پہنچائے گا تو گناہگار بھی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب بھی کسی کی امانت دی جائے تو ہمیں اس امانت کو پہنچانا چاہیے، اور امانت پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ثواب بھی ملے گا، اور جب امانت مل جائے تو اس انسان کو چاہیے جواب دے وعلیکا وعلیہ السلام، یعنی تجھ پر بھی جو تو امانت کو میرے پاس لے کر آیا ہے، تجھ پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو جس نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا دینا۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ اور آگے والی ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اس ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کیا کہ سلام میں پہل کون کرے، آگے والی ویڈیو بیان کریں گے کہ سلام میں پہل کرنے سے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔